کار کو لے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ڈالا ہوتا ہے، 36 بندے تھے ہم اس ڈالے میں، اتنی سپیڈ سے چلاتے ہیں کہ مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بندہ گر گیا اسے انہوں نے نہیں اٹھانا کہ اب ایران تھوڑا ہی آپ چلیں، پھر وہ بلند و بالا پہاڑی ہیں۔ ہم نے تقریباً 14 گھنٹے مسلسل پیدل سفر کیا، 1 گھنٹہ موٹر سائیکل والا نکال کے۔ جب یہ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو پاکستان کی طرف سے پہاڑی ہیں اس طرح ہے، تو ایران کی طرف جب اترنا تو پہاڑیاں یوں ہیں بالکل، تو وہاں پہ مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں گر کے، اگر پاؤں پھسل جائے تو۔ ایک ڈائیو آئی ہے رات کے وقت، انہوں نے ہمیں اس میں سوار کیا اور بہت تشدد کیا ہم نے۔ وہ بالکل آپ کی عمر کے نوجوان لڑکے تھے، جیسے وہ مذاق انہوں نے سمجھا تھا، کک مارتے تھے، بیگ ہمارے چھین لیے، جو پاکستانیوں کے بیگ وہ اسپیشلی چھین۔ ماکو کی پہاڑیاں یا ترکی ایران بارڈر کے قرب و جوار میں جو کردستان ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ دیہاتوں کے دیہات جو ہے نا، ان کا کاروبار یہ ہے انسانی سمگلنگ۔ اور جب آپ نے پہاڑ وہ دیوار کراس کرنی ہے، جس پہاڑ پہ آپ چڑھیں وہ تو اتنا بلند و بالا نہیں، آگے ترکی کے پہاڑ سے بہت زیادہ اونچی، پھر وہاں سے آپ نے دوڑنا ہے۔ وہ تو یہ کہتے کہ 5 منٹ دوڑیں گے تو آگے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو 7 گھنٹے دوڑے ہیں، پھر بھی آرمی نے ہمیں راؤنڈ اپ کر لیا۔ وہ ترکی کی آرمی یہ کرتی شاید کووڈ-19 کی وجہ سے اتنی انہوں نے سختی کی ہوئی ہے۔ استنبول سے 10 منٹ پہلے بھی بندہ پکڑا جو اسے بارڈر پہ ہی پھینک دیتے، ایران کے بارڈر پہ۔ میں نے 7 مرتبہ وہ بارڈر کراس کیا ہے، 5 مرتبہ یہ ماکو کی طرف سے، 2 مرتبہ ہم دوڑائے تھے، واپس مار نہیں تھی بڑی، 3 مرتبہ پکڑا انہوں نے۔ اور پھر وہ جو تشدد کرتے ہیں نا، مطلب کپڑے بندے کے سارے اتروا دیتے ہیں، انڈرویئر صرف رہ جاتا ہے، برف باری وہاں پہ ہو رہی ہے، برف پہ سجدہ کروانا، پھر ڈنڈے مارنے، ککس مارنی۔ میرے 3 دوست وہاں پہ شہید ہوئے اسی طرح، مطلب ایک 17 سال کا گجرانوالے کا لڑکا تھا، اس کا بلڈ سارا جم گیا تھا۔ 2-2 3-3 دن پہاڑوں میں رہنا کھانے پینے کے بغیر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک یہ گجرات کے ساتھ گاؤں تھا لنگا کھوجا، وہاں کا ایک لڑکا تھا، 5 بہنوں کا وہ اکیلا بھائی تھا، فوجیوں نے انہوں نے چاقو مارے تھے ہاتھوں پہ، اس نے کہا کہ بس میرا آخری وقت آ گیا۔ ایک اس نے پکچر دی، یہ میری ماما کو دے دینا، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر جب ادھر سے ہم مطلب بیمار ہو گئے، بہت مار وغیرہ پڑی، چلا نہیں تھا جاتا، اور یہ اتنے ظالم ہے ایرانی ایجنٹ، ہم انہیں دکھا رہے کہ ہمارے پاؤں سویلنگ کی وجہ سے ہاتھ کام نہیں کر رہے، بخار ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہہ رہے نہیں تم بہانے کرتے ہو، یہ ہمیں مار کے ترکی کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ آرمی ترکی کی مار کے ہمیں واپس بھیجتی مختلف راستوں میں۔ ایک مرتبہ ہم 32 گھنٹے ہم چلے ہیں، وان شہر ہے نا اس کا ترکی کا، اس کے پاس ہم پہنچ گئے تو ہمیں آرمی نے پکڑ لی، انہوں نے ہمیں بہت مارا۔ میں نے اسے بتایا کہ پاکستانی پہ، اس سے پہلے جب میں بتاتا تھا کہ پاکستانی تو وہ تھوڑا ہم پہ ہاتھ اولا رکھتے، لیکن اس نے ہمیں بہت زیادہ مارا، اور مارا ہی صرف ہمیں اس نے۔ اور ایک یہاں پہ اور معاملہ کہ جب وہ آپ کو واپس پھینکتے تو وہاں پہ آپ اغوا ہو جاتے ہو، اور وہاں دیہاتوں کے دیہات جو ہے نا، یہ نوجوان لڑکے ان کا کام ہی ہے کہ ان کو اغوا کرنا، جو یہ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں۔ اغوا کار اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں سم ٹائم کہ وہ آپ کو استریوں سے جلاتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں، اور اس کی موویز 20 ایویڈنس آپ کو مل جائیں گے۔ وہ ان کے ورثاء کو بھیج کے ہیوی اماؤنٹ لیتے ہیں۔ انقرہ جو ان کا دارالخلافہ ہے ترکی کا، اس سے پہلے 6 چیک پوسٹ ان کی ہیں، اور یہ بھی دل دہلانے والی بات ہے، وہاں پہ وہ ایمبولینس میں 60 بندے سوار انہوں نے کیے، 60 آپ بھیڑ بکریاں بھی نہیں ایمبولینس میں سوار کر سکتے، سوار کر کے وہ جا رہے تو ان کو انٹیلیجنس رپورٹ آ گئی کہ اس میں انہوں نے روکا، ایمبولینس نہیں روکی، انہوں نے فائر کیا، اس کے ٹائر بلاسٹ ہوئے، اس میں بندے شہید بھی ہوئے، فریکچر بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، سب کچھ ہوا۔ پھر انہوں نے کیا وہ زخمیوں کو بارڈر پہ پھینکا ایران کے، وہاں پہ وہ اغوا ہوئے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے بیچاروں نے توان دیا۔ یہ ایک خودکشی ہے ماکو کی پہاڑیاں، وہ کتنے وہاں پہ آپ کو نوجوانوں کی لاش پنجر وغیرہ یہ سر کے ملیں گے وہاں پہ، وہ پتہ نہیں کس کس ماں کا لال ہوگا جو وہاں بے گورو کفن پڑا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، مار تو ہر بندے نے جانا، ہم کم سے کم ادھر مریں گے تو کفن دفن کا تو انتظام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج پوری دنیا مہنگائی سے پریشان ہے، کتنے لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، کوئی ایران جا رہا ہے، کوئی ترکی جا رہا ہے، اور پھر ان کے بعد المناک واقعات سامنے آتے ہیں کہ 100 میں سے 99% درمیان میں مارے جاتے ہیں، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں تو اپنا ایمان ہی گنوا بیٹھتے ہیں، اور ان کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ نام کے تو مسلمان رہتے ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے کفار کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ آج لاکھوں افراد بلکہ کروڑوں افراد باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد نماز سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی وضع قطع اور لباس انگریزوں والی ہو جاتی ہے۔ اب تو اور حالات دن بدن
پاکستان کے خراب ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو قرآن نے ہمیں اس کا حل پیش کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے تقوی کا راستہ اختیار کیا۔ جو انسان تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے، رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، ہم اس کے لیے راہیں کھولیں گے اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا فرمایا جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، ہم اس کے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ اللہ سے تعلق، اعمال صالحہ کا اہتمام، یہ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور جو اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے، اعمال صالحہ سے تعلق توڑ لیتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ظالم حکمراں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، اس وجہ سے تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا حل لوگ تلاش کر رہے ہیں دنیا میں کہ دنیا کی لائن اختیار ہوگی تو ہمارے مالی مسائل حل ہوں گے۔ حالانکہ دنیا کی لائن اختیار کرنے سے مالی مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بگڑتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ کوئٹہ کے دور دراز علاقے کا ایک عالم آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت چندے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے ایک تحریر لکھ دے چندے کے لیے تاکہ لوگ میرے ساتھ تعامل کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تحریر نہیں لکھ کر دیا کرتا، بلکہ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چندہ نہ دے۔ اب وہ صبح سے شام تک کراچی میں گیا اور اسے کوئی پیسے نہیں ملے۔ دوسرے دن پھر کہنے لگا حضرت آج کے تحریر لکھ دیں، فرمایا دعا ہے کہ آج بھی تجھے کچھ نہ ملے پیسے۔ اب وہ پھر پریشان ہو گیا۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، کہنے لگا حضرت آپ تو کراچی میں بیٹھے ہیں، میرا مدرسہ دور دراز بلوچستان کے علاقے میں ہے، وہاں سارے غریب ہیں، تو میں کیا کروں؟ فرمایا تم چلے جاؤ، بس مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو اور آہوزاری کرو اور دعائیں کرو اور خوب رونا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی روزی دے گا بلوچستان کے کونے کے اندر۔ وہ شخص کہتا ہے میں واپس چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے ہر سال وہ رمضان میں چکر لگاتا تھا کراچی کا، اس کے بجائے اس نے اعتکاف کرنا شروع کر دیا اور خوب رونا شروع کیا۔ پہلے سال حالات سخت رہے، دوسرے سال حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور اس نے لکھا کہ حضرت اب میں یہیں بیٹھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں اور اللہ سے خوب مانگتا ہوں، اللہ میری روزی اور مدرسے کی روزی یہیں بھیجتا ہے۔ آج عام لوگ علماء کا یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ جی تنخواہیں نہیں ملتی تو ہم کیسے مدرسے میں رہیں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدرسے میں تنخواہ کے لیے رہ رہے ہیں، حالانکہ ایک عالم کی سوچ تو ہونی نہیں چاہیے۔ عالم کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے ہمیں تنخواہ ملے نہ ملے ہم وہ اللہ سے لے لیں گے، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر پڑھانا ہے۔ ایک مجاہد کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ایک مجاہد کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینی ہے، 10 سال 15 سال کے لیے جیلوں میں چلے جاتے ہیں، حکومت خانوں میں چلے جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے بیوی بچوں کو خاندان کو پالتا رہتا ہے۔ تو آج مسئلے کا حل مہنگائی کا کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیسی زندگی گزاری، کتنا مال و دولت تھا، کتنے وسائل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینے گزر جاتے تھے، آگ نہیں جلتی تھی. کئی مہینے گزر جاتے تھے، آگ نہیں جلتی تھی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسی آزمائشیں ہم پر نہیں آئیں گی. کبھی کبھی تو چلو فاقے آئیں گے، لیکن اتنا ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے کہ 3 مہینے آگ نہ جلے. اگر 3 مہینے آگ نہ جلے تو ہم تو پتہ نہیں نماز بھی پڑھے یا نہ پڑھے. کتنے لوگ، وہ لوگ 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، پیٹ پر پتھر بن جاتے تھے، لیکن اپنے اعمال صالحہ کا اہتمام جاری رکھتے. اسی آنے والا وقت امت مسلمہ کے لیے آزمائش کا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ بگڑ گئے مجموعی طور پر. وضع پتہ یہود و نصارہ کی. آج میڈیا کو دیکھو، لوگ عورتیں بیٹھی ہوئی خبریں پڑھ رہی ہیں، دوپٹے غائب، اور جو مرد ہیں وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر انہوں نے ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں، پینٹ پشٹ پہنے ہوئے ہیں. اہل علم اور اہل دین کا طبقہ دنیا کی طرف مائل ہو چکا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اذا احب اللہ عبدا ابتلاه. اللہ جب پیار فرماتے ہیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. اس سے مہنگائی کا علاج اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، آہوزانی کا اہتمام ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے. اور میری گزارش ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں کہ اگر بار بار بھی فاقے آتے ہیں تو ہم فاقوں کے لیے تیار رہیں. 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کھانا مل جائے تو بڑی بات ہے، غنیمت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کھانا کھانا ٹھیک ہے، باقی اسراف میں شمار ہوتا ہے. اس سے ہم ذہنی اور فکری طور پر تیار ہیں فاقوں کے لیے، مجاہدے کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کو تیار رہنا چاہیے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا مجاہدہ آتا ہے کہ 3 مہینے آگ نہیں جلتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے یہ عظیم ہستیاں برداشت کرتی ہیں، تو ہمیں بھی ذہنی اور فکری طور پر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. بجائے اس کے کہ آج کتنے لوگ اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیجتے، میں تو جائز ہی نہیں سمجھتا. جو روزی مقدر میں وہ یہاں مل جائے گی. ابھی ایک ویڈیو دیکھی، اس میں دیکھا کہ کیسے ترکی اور ایران جاتے ہیں اور 100 میں سے 90% لوگ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ظلم و ستم کا شکار ہو جاتے ہیں. اور والدین اور بعض اوقات خاندان والے اصرار کرتے ہیں باہر جانے کو. تو ایسی صورتوں سے بچنا چاہیے، اور پوری دنیا میں کوشش کرنی چاہیے. یہ جو حد بندیاں ہیں یہ بھی ختم ہونی چاہیے. یہ ترکی کی حد بندی اور ایران کی اور سعودی عرب کی اور مصر کی اور شام کی اور جزائر کی، یہ ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے. آج طاغوتی نظاموں کی وجہ سے سعودی عرب کے بادشاہ جو ہے بڑی شہزادوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں. پاکستان کے بادشاہ اور پوری دنیا کے بادشاہ ایک طبقہ ہے جو بادشاہی زندگی بسر کر رہا ہے، باقی بیچارہ ضروریات زندگی کو ترس رہا ہے. اس کا واحد حل رب کی زمین پر رب کا نظام ہے. ان باطل نظاموں کے خلاف جہاد کے لیے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے اور ان طاغوتی نظاموں کا خاتمہ کرنا ہے. یہی حل ہے اس کا، اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.